جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام، حسینیت اور یزیدیت یہ کوئی شخصی لڑائی نہیں تھی۔ اگر ہم کہیں کہ حسینیت اور یزیدیت شخصی لڑائی ہے تو پھر اس حساب سے یزید شخص جیت گیا اور امام حسین علیہ السلام شخص ہار گئے۔ آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، نہ یہ شخصی لڑائی تھی اور نہ ہی کوئی ذاتی مفادات کی لڑائی تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی لڑائی تھی، نظریات کی لڑائی تھی۔ آپ کو یزید کے بارے میں بھی تاریخ ملے گی کہ وہ کس کا بیٹا، بچپن کیسا، جوانی کیسی، پھر شادی اور اس کے بعد کی زندگی کیسی اور مرا کیسے۔ اسی طرح امام حسین کی لائف پر بھی آپ کو مل جائیں گی کتابیں کہ آپ کس کے گھر پیدا ہوئے، آپ کا بچپن کیا تھا، جوانی کیا تھی اور آپ کی آخری زندگی کیا تھی۔ اب ان دونوں کا موازنہ کر لیں۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، کہیں نہ کہیں سچ کو سچ کہہ ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غلط کو غلط کہہ ہی جاتی ہے۔ اور تاریخیں جو کربلا پہ لکھی گئی ہیں، بہت ساری مستند تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسین نبی کی آل اولاد تھے۔ یزید ایک صحابی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد صحابی کی اولاد، کتنا فرق آ گیا۔ اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ تقریباً 7 سال 7 ماہ امام حسین نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور فیض حاصل کیا۔ اور یہ بھی کنفرم ہے کہ امام حسین کے جو ماں باپ تھے وہ جناب رسول اللہ کی بیٹی اور جناب کا داماد علی شیر خدا، ان کی تربیت، ان کے ایمان میں کچھ بھی شک نہیں تھا۔ اب بچپن اور ولادت اور گھرانہ، یزید اس کا مقابلہ ذرہ بر بھی نہیں کر سکتا۔ گھرانہ، حسب کیا ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، یزید کہاں جناب امام حسین، جنہیں بے خود رسول اللہ کہے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جس کے لیے نبی فرما جائیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کے مقابلے کا، اس کے جوڑ کا کوئی شخص ہوگا جس کی نبی تائید کر جائے؟ اور وہ حسین جن کے منہ میں جناب لعاب دہن ڈالا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اللہ اس سے محبت فرما، اور جو لوگ بھی ان سے محبت کریں گے ان سے بھی محبت فرما۔ یہ جناب کے الفاظ ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔
اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو حسن حسین سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حسن و حسین اہل بیت سے محبت اللہ رسول کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رب، اس کا رسول اس پہ راضی رہے، وہ اہل بیت حسن و حسین کی محبت میں سرشار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو محبت اہل بیت سے سرشار ہے، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، اہل بیت کی محبت سے جو سرشار ہے وہ مومن فوت ہوگا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ وبغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا وہ کافر مرے گا۔ وبغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا جہنم، وہ جہنم میں جائے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا جو بغض اہل بیت۔ جبکہ اس طرح کی حدیثیں، اس طرح کے فرمان یزید کے لیے کہیں پڑھے ہیں آپ نے، سنے ہیں کہیں؟ تو شخصی اعتبار سے بھی یزید ایک ذرہ برابر بھی نہیں جناب حسین کے قدمان مبارک کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ اہل بیت کی محبت ایمان اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ محبت اہل بیت سے، محبت اہل بیت سے جو مقام، جو فائز حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور راستے سے نہیں۔ اب دوسری بات کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حسین اور یزید میں کچھ شخصی لڑائی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، شخصی لڑائی نہیں تھی، مفادات کی جنگ تھی یہ بھی نہیں تھی، نظریات کی جنگ تھی۔ حسین اپنے نانے کے دین کو زندہ تابندہ اور باقی رکھنا چاہتے چاہتے شہید ہوئے، اور یزید اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مدغم کرنے، گڑبڑ کرنے، خراب کرنے۔ کیا تاریخ میں نہیں لکھا کہ یزید نے سکی پھوپھی سے شادی کی؟ قرآن کے چوتھے پارے کے آخر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم، یہ حرمت۔ اور ایسا شخص پھر حسین اس کو ٹکرائے نا تو پھر سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ کیا یزید نے شرابیں نہیں پی تھی؟ تاریخ اٹھاؤ، مجھے تو وہ وقت نہیں بھولتا جب یزید حج کرنے کی نیت سے آیا، اور حاجی صاحب حج کرنے آیا تو 7 گانے والی عورتیں تھیں، 7 شراب کے مٹکے تھے، ادھر طواف کر کے چکر لگا کے شراب پیتا عورتوں کے ساتھ۔ جناب حسین کو معلوم ہوا آپ بھی حج میں تھے، آپ نے جا کر اسے کہا غیرت کھا، حرمت حرام ہے یہاں، شراب ویسے بھی حرام ہے، یہاں کہاں کھڑا ہے؟ اور وہ حسین جس نے 40 حج پیدل چل کے کیے، سواریاں ہو سکتی تھیں لیکن یزید نے اگر کیا بھی تو توہین کی کعبے کی۔ اور پھر یہ امام حسین کے ہوتے ہوئے ایسا بندہ بادشاہ بن جائے، ہو نہیں سکتا۔ یہ نظریات کا ٹکراؤ ضرور ہوگا، ہو نہیں سکتا۔ ایک شرابی، ایک خائن، ایک زانی، ایک بے نمازی، ایک برا شخص اور ظالم قسم کا، اور وہ
آرام سے حکمران بن جائیں اور ہاتھ پڑتا ہو، احتجاج ریکارڈ نہ کریں، اور کم از کم احتجاج تو کریں، احتجاج تو کریں بھائی، یہ وہ حاکم کو ہم نہیں مانتے، نہیں اتار سکتے نہ صحیح، آواز تو اٹھائیں کہ یہ بری چیز ہے، بری کو برا تو کہیں۔ اور حسین کے ہوتے ہوئے یہ نظریاتی ٹکراؤ ہونا لازم تھا، کیونکہ حسین خالص سے دین سے سرشار تھے، خالص دین سے ڈائریکٹ، جو دین لے کر محمد عربی آئے تھے ان سے حسین نے اڈاپٹ کیا تھا، ڈائریکٹ خالص دین لیا تھا، بیچ میں کوئی نہیں تھا، وہ دین خالص آسمانی کتاب، وہ فرمودات رسول خالصتاً امام حسین نے اڈاپٹ کیے، یزید نے ادھر ادھر سے لیے۔ اور پھر سنگت صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ ایک انگریز لکھتا ہے اگر آپ نے بچے کو ڈاکو بنانا ہے تو بھی مجھے دے دو، بنا دوں گا، ایک عالم بنانا ہے مجھے دو، بچہ بنا دوں گا، ڈاکٹر بنانا ہے بنا دوں گا، جو کچھ بھی تم نے بنانا ہے مجھے بچہ دے دو میں بنا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی صحبت اثر کرتی ہے، اگر بچپن جوانی ڈاکٹروں کے ساتھ گزرے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے، علماء کے ساتھ بچے کو بٹھا دے جوانی تک رہنے دے، عالموں کے ساتھ عالم بن جاتا ہے، مستری کے ساتھ رہنے دے کچھ سالوں میں وہ مستری بن جاتا ہے، ٹھیکیدار کے ساتھ رکھیں ٹھیکیدار بن جاتا ہے، گاڑی مکینک کے ساتھ چھوڑ دیں مکینک بن جاتا ہے، جس کے ساتھ صحبت ہوگی ویسا رنگ ہوگا۔ اور حسین تیری صحبت کو سلام، تیری تو صحبت ڈائریکٹ محمد عربی کی گود تھی، کبھی کندھوں پہ اٹھاتے، کبھی گود میں بٹھاتے، سردی سے بچاتے، کمبل اڑاتے، جنت کا لباس وہاں آتے، ہرنیاں بچے پیش کرتے، فرشتے پر بچھاتے، انہی معصوموں کو فرشتے جھولے دیتے، کیا کچھ اعزاز انعامات، کیا مقام ہے حسین تیرا۔ ماں بھی وہ فاطمہ، ماں بھی وہ فاطمہ جو جنت کی حوروں کی سردار ہے، چکی پیسے قرآن پڑھے، مشکیزہ اٹھائے قرآن پڑھے، جھاڑو لگائے قرآن پڑھے، کھانا بنائے قرآن پڑھے، کھانا تقسیم کرے قرآن پڑھے، سوتے وقت قرآن پڑھے، اٹھتے وقت قرآن پڑھے، بچے کو دودھ پلاتے قرآن پڑھے، بچہ گود میں قرآن پڑھے، کوئی لمحہ جاگتے ہوئے کبھی قرآن سے، کبھی نماز سے، کبھی اللہ سے، کبھی رسول سے، کبھی فرشتوں سے، کبھی یہ سارے اعزاز حسین تیری گود میں ہیں۔ یزید کی کیا اوقات ہے، وہ کون ہوتا ہے اس کے مد مقابل میں آنے والا۔ یہ نظریاتی جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ یزید دین کو بگاڑ رہا تھا، دین کے اندر نئی رسمیں ڈال رہا تھا، محرمات سے اور مختلف خرابیوں سے وہ ڈوبا جا رہا تھا، تو پھر حسین ہو، ان کے سامنے دین ہو، ان کے نانے کا، ان کی اماں ابے کا، تو بچانا حسین پر خالی فرض نہیں تھا، فرض عین تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، حسین کا شہید ہونا اصل میں یزید کی موت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج حسین کہاں کہاں زندہ ہے، یہاں پاکستان میں، افغانستان میں حسین کے تذکرے، جدہ سعودی عرب میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، امریکہ میں، فلسطین میں، کہاں کہاں حسین کا چرچا نہیں ہے، کہاں کہاں حسین کو سلام نہیں پہنچ رہا، کہاں کہاں سے عظمت اور پھر شہادت امام الشہداء
شہیدوں کے امام معمولی سا مقام نہیں ہے، اور یہ آپ کی نظریات کی بدولت شہادت نصیب ہوئی کہ آپ اگر اللہ کے دین و اپنے نانے کے دین کے تحفظ کے لیے میدان میں نہ اتریں اور سارے چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور پھر کیسے فرق ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ؟ حسین میدان میں آئے تو بتایا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر حسین خاموش رہتے تو آج ہم یزید کو اچھا ہی سمجھ رہے ہوتے، اگر حسین میدان عمل میں نہ آتے تو آج یزید کو ہم برا نہ کہتے، یزید کی برائیاں اجاگر نہ ہوتی، حکمرانوں کی ذمہ داریاں نمایاں نہ ہوتی، لیڈران کی ذمہ داریاں واضح نہ ہوتی۔ حسین نے میدان میں اتر کر قیامت تک کے لیے سبق چھوڑا ہے کہ میری شہادت، میرا یہ کنبہ قبیلہ قربان کرنا، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، سچ کے لیے کھڑے رہنا، زندگی آنی جانی ہے، شہید ہونا پڑے ہو جانا، لیکن سچ کو، حق کو مقدم رکھنا، کمپرومائز نہیں کرنا، نو کمپرومائز، کہ آپ جھوٹ کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھ جائیں، جھوٹ کو رائٹ سمجھ لیں، برائی کو رائٹ سمجھ لیں، بار بار اسی کی طرف لپکیں۔ آج حسین بتا گئے کہ حق یہ ہے کہ جو دین سے ٹکرائے وہ دینداروں کا حاکم نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف میدان میں آؤ۔ جو دین کو بگاڑے، دین کے خلاف چلے، دین کے کسی رکن کو، دین کے کسی فرمان کو، اللہ رسول کو، قرآن کتاب کو، کہیں بھی اس کو نکال لو، اس کے خلاف جہاد کرو، یہ حسین سبق چھوڑ گئے ہیں۔ کتنا طاقتور یزید تھا، 3 بر اعظموں کی حکمرانی بڑوں نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، عثمان و علی نے، امیر معاویہ نے، 3 بر اعظموں کی حکمرانی دی ہے، بہت طاقت تھی۔ یہ 91 جو کربلا میں گئے تھے، 91 لوگ، ان میں 19 لوگ اہل بیت کے تھے، باقی سارے آپ کے فالوور تھے۔ یہ سارے جو شہید ہوئے 91 لوگ تھے ٹوٹل، 4000 فوج، 20,000 فوج، 40,000 فوج۔ یہ شخصی لوگ جانتے ہیں کہ سچ کو دبانا آسان نہیں، ایک کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں کی گنتی لانی پڑتی ہے۔ ایک بندہ سچا ہو تو اس کے مقابلے میں ہزاروں جھوٹے آئیں گے تو کچھ ان کو شاید وقتی کامیابی نظر آئے، لیکن وہ بھی وقتی۔ ضمیروں سے، تاریخوں سے، الفاظوں سے، دماغوں دلوں سے سچ کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ اس لیے صحیح کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک کربلا کے میدان سے جب گزرتے ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر لوگ جانچ کرتے ہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حسینیت کو باقی پائندہ زندہ رکھے گا اور یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ پھر صحیح گفتگو اللہ